اسلام آباد میں 99 سوسائٹیز ہاؤسنگ سوسائٹیز کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ اسلام آباد دنیا کا دوسرا بڑا خوبصورت کیپٹل سٹی، اور لیکن ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی اسکینڈل بھی سامنے آ جاتا ہے اس کیپٹل میں۔ کبھی پتہ چلتا ہے کہ درخت کاٹے جا رہے ہیں اچھے خاصے، اور کوئی بھی اس پہ ایکشن لینے کو تیار نہیں ہے۔ ابھی بھی اسلام آباد کے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر وہ شکر پڑیاں چلے جائیں تو شکر پڑیاں کے ارد گرد پورا ایک جنگل ہے جو کہ آہستہ آہستہ کلیئر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ درخت کاٹے جا رہے ہیں، اور ایک طرف کہتے ہیں جی درخت لگائیں، فضائی آلودگی بہت ہوتی جا رہی ہے، زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اور دوسری طرف خود ہی درخت کاٹے جا رہے ہیں۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے 99 سوسائٹیز جو ہیں وہ غیر قانونی قرار دے دی گئی جو اسلام آباد کے ارد گرد بن رہی تھی۔ اب بہت سارے سوال کھڑے ہوتے ہیں، لیکن صرف دو ایک سوال ہیں جن کا جواب اگر مل جاتا۔ ان سوسائٹیز کی اپروول کس نے دی؟ ان سوسائٹیز کی اپروول کس نے دی؟ اور جب یہ سوسائٹیز بن رہی تھیں تو پورا ایک، جب سوسائٹیز بنتی ہیں تو پورا ایک سٹرکچر پہنچ جاتا ہے مشینری کا جو پلاٹ کو سیدھا کرتے ہیں، اور یہ سوسائٹیز والے جب بھی کوئی سوسائٹیز بناتے ہیں تو خوبصورت گیٹ کا بنا دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ کنسٹرکشن بنا دیتے ہیں۔ تو یہ جب سب کچھ بن رہا تھا تو سی ڈی اے اور دوسرے جو دفاتر ہیں جو ان چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں وہ کہاں تھے؟ کوشچن یہ ہے، اور اس کا جواب بھی میں دے دیتا ہوں۔ جواب یہ ہے کہ یہ جو سوسائٹیز بناتے ہیں لوگ، یہ جب فائلیں لے کے ریلیونٹ دفتروں میں جاتے ہیں تو 2 4 5 6 دفتر ہوتے ہیں۔ کسی نے کہنا جی یہ ریکوائرمنٹ پوری کر دیں، کسی نے کہا یہ ریکوائرمنٹ پوری کر دیں، کسی نے کہا یہ ریکوائرمنٹ پوری کر دیں۔ تو ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی جو سوسائٹی والوں نے کرنی ہوتی ہے، لیکن ان افسروں کی ریکوائرمنٹ پوری کر دی جاتی ہے۔ تو ہر افسر کو ایک لم سم اماؤنٹ مل جاتی ہے ایک طریقے سے جو کروڑوں میں ہوتی ہے، تو پھر وہ سائن چل جاتے ہیں۔ جب سائن چل جاتے ہیں تو پھر سوسائٹی بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پھر 2 سال 3 سال 4 سال کے بعد پتہ چلتا ہے جی یہ تو غیر قانونی تھی، اور جو بیچارے غریب اپنے گھر کے لیے اپنی پوری جمع پونجی کر کے وہ انویسٹ کر دیتے وہ برباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ گھر اپنی چھت ایک خواب ہوتا ہے ہر کسی کے لیے۔ تو ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے نہ کسی طریقے سے میں پلاٹ لے لوں، گھر بھی بنا لوں گا، لیکن جب 4 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جی ان کی جمع پونجی اڑ گئی، کیونکہ سوسائٹی بنانے والے جب اس طرح کی چیز سامنے آ جائے تو وہ کوئی پیسہ ویسا پاکستان میں واپس نہیں کرتا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، کوئی پیسہ واپس نہیں کرتا، اور نہ ان سے کوئی پیسہ لے سکتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں وہاں ہوتی ہیں جہاں قانون ہوتا ہے اور اس پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ یہاں قانون ہے، امپلیمنٹ نہیں ہے۔ جب امپلیمنٹ نہیں ہے تو کوئی پیسے نہیں ملتے، غریب رول جاتے ہیں۔ میرا تو یہ خیال تھا جیسے اگر آپ ریاض ملک کی پراپرٹی کو نیلام کر سکتے ہیں، اسی طرح جن لوگوں نے ان سوسائٹیز پہ دستخط کیے سارے ان لوگوں کو لائن میں کھڑا کریں، ان کی پراپرٹیز چیک کریں، آپ کو لگ پتہ جائے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اس اسکیل کا آدمی ہے، اس اسکیل کا افسر ہے، اتنی اس کی تنخواہ ہے، ڈیفینس میں اس نے 4 کنال کا گھر لیا ہوا ہے جو کہ 50 کروڑ کا بنتا ہے، تو یہ کدھر سے آیا؟ سب پکچر کلیئر ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو پکڑیں، ان کی پراپرٹی نیلام کریں، ان کی نسلیں بھی یاد کریں، اور پاکستانی کو بھی پتہ چلے کہ انصاف ہو گیا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ نہیں ہوگا تب بھی جب کوئی ایک سچا پاکستانی کھڑا ہوگا، اور جب وہ کھڑا ہوگا تو اس نے سارا کچھ کلیئر کرنا ہے اور ضرور کرنا ہے۔ اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ دعائیں سنتا ہے، اس ملک میں ضرور بہتری آئے گی انشاءاللہ۔